گرفتار کرتا ہے، مبتلا کرتا ہے. تو یہ آزمائش کیا ہے، یہ ہم مجاز صاحب سے جانیں گے، اور خاص طور پر یہ سوال مجاز صاحب کہ جب انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ہی کیوں، یا اللہ مجھے امتحان میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے، کیا مقصود ہے؟ تو امتحان سے کیا مقصود ہے، یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آزمائش. سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بعض مومن بندے یا بندوں پر مصیبتیں اور حادثات آتے رہتے ہیں، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، اور اس کے بدلے میں ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث پاک ہے مسند احمد میں، کسی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جو اس کے عام عبادات اعمال سے نہیں ملتا، تو اللہ اس کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں ڈالتا ہے اور اس پہ اسے صبر بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے اتنا اجر ملتا ہے، ایسا مقام ملتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ یہاں جن لوگوں کو پریشانیاں آزمائشیں زیادہ آئیں گی اور وہ اس پہ صبر کر کے کاٹ دیں گے، آخرت میں جب انہیں اس کا اجر ملتا ہوا ہوگا تو جنہوں نے یہاں آرام سے زندگیاں کاٹی ہوں گی وہ اس اجر کو دیکھ کے یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی ہے اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. تو آزمائش کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے، اور قرآن میں تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں ایسا تمہیں جان کے، مال سے، عزت کے، آبرو کے، اور تمہیں پھلوں کے اور فصل کے نقصان سے آزماؤں گا. آزمائش جو ہے نا، جو آپ کا سوال ہے، آزمائش کہتے ہیں ٹیسٹ کو، ایگزام کو. آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ہماری تعلیم کا نظام ہے اس میں فرسٹ کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک ایگزام ہی ایگزام ہے. جب بڑا مرتبہ دینا ہو، اگلی کلاس میں چڑھانا ہو یا کوئی بڑی چیز دینی ہو تو ایگزام لیا جاتا ہے. اسی طرح کسی کو ایکسٹرا مرتبہ دینا ہو، کسی کو انکریمنٹ دینا ہو تو ایکسٹرا ایگزام بھی لیا جاتا ہے. وہ جو جملہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ جس کا جتنا بڑا ایگزام اس کے اتنی بڑی مرتبہ. سب سے زیادہ جسے آزمایا گیا یہاں پہ اس کا سب سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو آزمایا گیا، اس میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتی تھی کہ اگر کسی کو اپنے دکھ اور تکلیفیں زیادہ لگے تو میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو. آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے بعد تک جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا آزمایا گیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی کیسی کیسی آزمائش آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کس قدر بیماریوں سے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں. آپ دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کی باتیں اور تانے سنتے رہے، بالکل آخر میں تو آ کے کہا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، ورنہ اس سے پہلے تو کوشش ہی کرتے رہے، جد و جہد ہی کرتے رہے. یہاں آپ کو روکوں گی مجاز صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی ہے وہاں سے ایک سوال ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آزمائش کیا ہے، دراصل یہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا ہے، یہ درجات کی بلندی کا ایک مقام ہے یا کسوٹی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بلال تم تو بڑا وحدانیت کا دم بھرتے ہو، تمہاری زبان پر عہد و نحد رہتا تھا اور رسول پاک کے سچے عاشق ہو، پھر اللہ کی راہ میں اتنی مار کیوں کھائی، اتنا کیوں تمہیں ستایا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی تو بازار جاتے ہو، مٹی کے برتن خریدتے وقت اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو نا کہ مٹی صحیح لگی ہے کہ نہیں، اسے اچھی طرح پکایا گیا ہے یا نہیں، پختہ ہے یا نہیں. تو اللہ نے مجھے بھی آزمایا. تو دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں. جو آپ نے کھوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کی بہت بڑھیا مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. سوناروں پہ آپ جاؤ کہ وہ سونا چیک کرنے کے لیے پہلے اسے تپائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا کھوٹ چیک کریں گے. اصل میں آزمائش جو ہے نا وہ کھوٹ کو دور کرنے کا نام ہے. اس کے بعد اسے گلا کے اس کھوٹ کو دور کریں گے، پیور سونا الگ کر دیں گے. تو ہمیں تپا کے آزمائشوں میں اس کے بعد ہمارا کھوٹ دور کر کے تب ہمیں، آپ یہ جو آپ مثال دے رہی ہیں مٹی والی، آپ یہ دیکھیں آپ 20 روپے کا گھڑا لے کے 4 جگہ بجا کے دیکھتے ہو، جو حضرت بلال نے کہی ہے یہ بات، تو اللہ اتنی بڑی جنت بنا کے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں ایسے ہی دے دیں گے.
قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ کیا تم نے خود ہی سوچ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سورہ بقرہ 214 نمبر آیت میں ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں گیا، تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ہے جان کے مال کے نقصان سے، ابھی تمہیں کچھ نہیں آزمایا گیا۔ بلکہ اس آیت میں تو آگے یہ تک کہا کہ ان کے ساتھ جو انبیاء تھے اور ساتھی تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، یہیں پہ لانا چاہ رہے تھے مجاز صاحب، جو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ یہ جو پوری آیت ہے اس میں آخر میں یہی ہے کہ یہاں تک کہ انبیاء نے یہ پکار اٹھے یا ساتھ میں جو لوگ تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو مجاز صاحب مقصود یہ ہے، سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کے اوصاف پیدا کرنا ہے، ایک تو صبر اور دوسرا شکر۔ یہ آپ سے ضرور جانیں گے کہ یہ دونوں اوصاف آزمائش کے ذریعے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ صبر، پکار اٹھے انبیاء یا رسول یا جو بھی لوگ کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، آپ یہ سوچئے کہ ستائے جانے کی انتہا ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی دن سخت تھا؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کے دن کا، طائف کا دن اتنا سخت تھا مجھ پر کہ میں بتا نہیں سکتا اس کی سنگینی کو، کہ وہ کتنا دردناک اور المناک تھا میرے لیے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا کہ آپ حکم دیں تو ان کو پیس کر رکھ دیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو ایک طرف، ہم عام انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ جب عام لوگ یا عام انبیاء بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، تو وہ صبر کا کون سا پیمانہ ہے یا صبر کی کون سی انتہا ہے مجاز صاحب، جب انسان یہ پکار اٹھتا ہے کہ متی نصر اللہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آزمانے کا جو معاملہ ہے نا اللہ کا، ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو جسے جتنی ہمت دی اس پہ اتنا بوجھ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت، اتنی طاقت دے کے بھیجا تھا کہ وہ سب کچھ یہ جھیل جائیں۔ ہم جیسے لوگ تو ٹوٹ جائیں، کفر کے کلمے منہ سے نکلنے لگے، خدا نہ خواستہ۔ اگر اتنی زیادہ آزمائش ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا کیا۔ اصل میں قرآن میں اللہ نے سورہ حجرات ہے ایک، اس میں 2 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ صرف کیا یہ سوچتے ہیں کہ اسی لیے اس طرح بخشے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ مان جائے گا، بلکہ ان سے پچھلے لوگ جس طرح سے آزمایا ہے اللہ انہیں آزمائے گا، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا انہیں۔ تو لازمی بات ہے وہ جو آپ صبر اور شکر کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں جی 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور عزت۔ ان 3 چیزوں کو دینے والا اللہ ہے اور انہیں چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، چھیننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے آزمائش اصل میں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے چھیننے پہ کوئی اسے شکایت نہیں کرتے تو آپ آزمائش میں پورے ہیں، ورنہ یہ آزمائش آپ کے لیے عذاب ہے۔ اصل بات یہ ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اگر درست ہے تو آپ کے لیے کوئی پریشانی۔ جب صحابہ کرام پہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی تھیں، آپ یقین کریں کوئی آزمائش آئی ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم آزمائے گا ہمیں جان کے، مال کے، اولاد کے نقصان سے۔ اولاد فوت ہو جاتی تھی تو مسکراتے رہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آ گیا اللہ کا وعدہ آزمائش کا معاملہ۔ اگر نہیں آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہمارے سے۔ ہم تو ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے تو منہ سے کلمے نکالنے لگتا ہے کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو، معاذ اللہ۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے 350 دن اللہ کتنے بڑھیا گزروا رہے ہیں۔ 15 دن اگر آپ کے ایک سال میں اگر اس طرح کی ہلکی پھلکی بیماری کی گزر بھی گئے تو تھینکفل فیلنگ آپ کے لیے 350 دن کی ہونی چاہیے، جو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے دنوں کا۔ آپ شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جو جو دیا ہے اگر آپ یقین کریں، ان کی اگر آپ لسٹ بنا لیں، ایمان سے شروع کریں، اور اس کے بعد آپ کو دماغ، آپ کی صحت، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا علم، آپ کے بچے، لڑکے لڑکی دونوں، ٹائم پہ شادی ہے، عزت معاشرے میں، تو آپ یقین کرو لسٹ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اندر محسوس ہونا چاہیے، تب ان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے تو میں لازماً ان میں اضافہ کروں گا۔ لازماً لفظ آیا ہے لئن شکرتم جی، لأزیدنکم۔ اس لیے اللہ رب العزت کی آزمائشوں سے گزرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں نظر میں رکھیں تو ہلکی پھلکی نیگیٹو آپ کے ایسے نکل جائیں گی۔ بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے نزدیکیاں قربت بڑھ جاتی ہے بندے کی جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر دور کر دے تو یہ سزا ہے، بالکل یہ عذاب ہے. اب سوال یہاں یہی ہے مجاز صاحب کہ آزمائش اور سزا یا آزمائش اور عذاب، اس میں امتیاز اگر قائم کرنا چاہے انسان، ڈفرینشیٹ کرے یا دیکھے کہ آخر یہ دونوں دو چیزیں ہیں، کن صورتوں میں یہ آتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہی سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ آزمائش ہمیں ہی کیوں دی گئی. آپ یہ دیکھیں جانور بھی تو ہیں، کوئی آزمائش نہیں، کیونکہ شرف عطا کرنا تھا. اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان کو. اور اب بھی جن لوگوں پہ آزمائش نہیں آتی یا اللہ اس قابل نہیں سمجھتا انہیں شرف دینے کی، اللہ کے ذہن میں نہیں آتی بات، انہیں جانوروں سے تعبیر کیا ہے قرآن نے. تو اگر آپ کو اللہ شرف دینا چاہتا ہے اور آپ کو اشرف بنانا چاہتا ہے تو لازمی آپ کو تپائے گا. وہ جو لفظ آپ نے کہا کھوٹ والا، تو کھوٹ نکالے گا آپ کے، اور وہ اسی طرح تپا کے نکالے گا. تو یہ جو آزمائش ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو 50 60 70 سال آزمائش سے گزارنے کے بعد اور آپ کو ہمیشہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں اللہ رب العزت سکون کی زندگی دے دے، جنت کیا ہے؟ اللہ کا قرب. اگر آپ کو 40 50 60 سال کی زندگی میں، پوری زندگی بھی، بعض لوگ تو ایسے ہیں پوری زندگی میں دیکھتا ہوں کہ اسی میں کٹ جاتی ہے. اور آپ یقین کرو ایسے لوگ آتے ہیں، مطلب زیادہ لوگ تو وہی آتے ہیں شکایت والے کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو، ابے بھائی نبی جیسی نماز پڑھ لو گے تم، اور نبی جیسا تمہارے اوپر آزمائش آ جائے کمر ٹوٹ جائے گی تمہاری. تو یہ جملے جو کہتے ہیں، اصل میں ہماری نمازوں کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں آزمائش کا معاملہ یہ ہے. اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں الحمدللہ کہ 4 4 5 5 بچے ہیں، سارے اب نارمل ہیں. اور آپ یقین کرو اب ایک عورت آئی، میں اس کے ساتھ مستقل روتا رہا. کہنے لگی میں پہلی بار ہو رہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے. کبھی نہیں روتی کسی کے سامنے، کبھی ظاہر نہیں کرتی. 4 5 بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور ٹانگیں نیچے ہی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. یہی دلی سہارنپور دکھانے آئی مجھے ایک بچے کو ساتھ لے کے، وہ جاب کرتا ہے ابھی کہ جی ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے. بچی 2 بستر پہ پڑی ہیں، 2 لڑکے بستر پہ. ایک بچہ جو جاب کرتا ہے جس کی وجہ سے گھر چل رہا تھا، وہ بھی اپنا اس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی جینیٹک ان کو یہ پرابلم تھی. آپ یقین کریں اس کے بعد بھی وہ شوگر بھیج رہی تھی. کیا عورت تھی، کیسی. آپ دیکھو یہ وہ آزمائش میں پورا اترنے والی بات. تو اگر اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں اور ان پہ اگر آپ صبر کرتے ہو کہ میرا اللہ میرے لیے جو ٹھیک سمجھے وہ کرے. کوئی ماں اپنے بچے کے لیے غلط سمجھ کر سکتی ہے، کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ غلط کر سکتا ہے، کوئی آپریشن ہو بڑا یا کوئی انجیکشن لگانا ہو، تکلیف دہ تو ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہلکی پھلکی آزمائش ہمارے اوپر بھیجتا ہے یا بڑی آزمائش بھی بھیجتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا فائدہ ہو آگے چل کے. کیونکہ ہماری نظر کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی پہ نہیں ہے، ہمیں صرف وہاں کا معلوم ہے، یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے تو آپ یقین کرو یہ بالکل ہم دھول کی طرح جھاڑ دیں پریشانیاں اپنی ساری. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر اس کی رحمت پہ نظر ہوگی تو آپ یقین کریں اس کی ہلکی پھلکی زحمتیں ہم بھول جائیں گے. بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آزمائش ہے جسے اللہ رہتے دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، وہ سزا ہے. جیسے فرعون ہے، رہتے دنیا تک وہ عبرت ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کہ اللہ کو درجات بلند کرنے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. جی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سانحہ کربلا کہ پورے مناظر رسول پاک کے سامنے، نظروں کے سامنے، تو انہیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہی وہ سرزمین کرب و بلا ہے جہاں آپ کا پورا خانوادہ تہتیغ کر دیا جائے گا. لیکن یہ اللہ کے وہ اولو العزم بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں، یہ اللہ کے وہ جلیل القدر اور اولو العزم بندے تھے جو اللہ کی رضا میں راضی تھے. اللہ تعالیٰ اگر دعا کرتے، رسول پاک اگر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم کر سکتا تھا، فضل کر سکتا تھا. ہر حال میں اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. بالکل، مگر اللہ کی راضی میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، رسول پاک عیادت کے لیے آتے ہیں، بیٹی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا. کہا کہ غربت تو پہلے ہی تھی، مفلسی فاقہ کشی پہلے ہی تھی، اب بیماری نے بھی آن لیا ہے. تو گال پچکے ہوئے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چہرہ زرد ہے، فاقوں کا اثر چہرے پر دکھائی دے رہا ہے. رسول پاک کہتے ہیں بیٹی تمہارے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. پھر یہ کہا کہ اگر
تم چاہو تو میرے اللہ نے مجھے یہ آپشن بھی دیا ہے کہ پورا بتھا سونے کا بنا دوں، کیا کہتی ہو؟ لیکن یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں عقبہ کو ترجیح جی تو تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب نے خبر کرائی حضور میرے بچہ فوت ہو گیا، کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، صبر کرو. مطلب تلقین اس طرح سے کیا کرتے تھے صبر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد اپنے صحابہ. تو ہمارے پاس جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہمارے جو آزمائش کا مسئلہ ہے نا، یہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہے کہ ہلکی پھلکی جیسے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں، وعدہ خلافی ہے، اللہ ان سے آزماتا ہے ہمیں. کیونکہ ہمیشہ جو چھوٹے برے کام کریں گے نا لوگ شروع میں، وہی آگے چل کے بڑے برے کام کریں گے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. ہمیں اپنے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی بھی اور خود اپنی بھی تربیت اس طرح کی کرنی چاہیے کہ ہمیں چھوٹے گناہوں سے ہی بچنا چاہیے، ورنہ یہی گناہ ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے. لیکن آپ یقین کریں، جو آپ نے ایک مثال ابھی ابراہیم علیہ السلام کی دی تھی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جو 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں، جان، مال اور عزت، یہ کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ آزمائش آتی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہے اس کائنات میں جن کی آزمائش ایک ساتھ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہوئی ہے ایک ہی دن میں، اور وہ اس میں پورا اترے ہیں. آپ یہ دیکھیے حسینیت جو ہے آج زندہ ہے صرف اسی وجہ سے کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے. تینوں چیزوں میں آزمایا اللہ نے اور پورا پکا پایا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والی واردات کے بعد آخری جو معاملہ ہوا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ رونگٹے کھڑے کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بن گئی. بالکل مجاز صاحب، اور اسی کو شاعر نے کہہ دیا ہے، 2 مصروں میں سمیٹ دیا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو یہ وہ عشق ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، اور اس کے لیے امتحان تو دینے ہیں. اللہ کا قرب ملتا ہی آزمائشوں سے ہے. جب پیور ہے اللہ تو سونا پیور کھوڑ الگ کرنے کے بعد پھر اللہ. بالکل. کرناٹک سے ایک بہن ہے، پہلے ان سے مخاطب ہے.